حالیہ سیلاب کی تباہ کاریوں کے ساتھ لاکھوں من گندم حکومتی عدم توجہی اور انتظامی غفلت کی وجہ سے ضائع کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے بلوچستان میں اب آٹے کی بحران نے سر اٹھا لیا ہے۔ صوبے میں اب آٹا نایاب ہو چکا ہے۔ آٹے کی بحران اور بڑھتی ہوئی قیمتوں سے غریب عوام سخت پریشان دکھائی دے رہا ہے۔ بالکل آٹا اتنا جو مہنگا ہے، پہلے سے تو عمران خان تھا، عمران خان نے ہم لوگوں نے کہا مہنگائی کی ہے یا اللہ اس کو نکالو، اللہ نے اس کو نکالا، یہ مصیبت ہمارے پہ ٹل گیا۔ ابھی جو یہ شہباز شریف آیا، اس پہ ہمارا بڑا امید تھے کہ بھائی یہ کو آدھی بنیادی سیاستدان ہے، لیکن ابھی تک اس کا جو ہے سستا اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہاں ہمارے بلوچستان اور پورے پاکستان میں جو ہے آٹے کا بحران ہے۔ ہمارا حکومت سے اپیل ہے، ابھی تو ہم لوگ مر رہے ہیں، ہم لوگ رشکے والے سارا دن دیہڑی کماتے ہیں، آٹا مہنگا ہو گیا، 35 روپے میں کلو تھا، وہ کلو ابھی 150 میں ہو گیا، اور جو ہے مہنگائی بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمارا حکومت سے اپیل ہے کہ اس مہنگائی کو، آٹے کو کنٹرول کرو۔ جعفر آباد میں 4 مہینہ ہو گیا سیلاب سے بعد کوئی امداد بھی نہیں ملا، اور پہلے آٹا کا قیمت کم تھا، ابھی جو پہلے تو سیلاب نے ہمارے کو ختم کیا، اور ابھی آٹے ہمارے کو بہت مہنگا پڑ گیا، آٹے نے ہمارا جینا حرام کیا۔ عوام کو کوئی ریلیف نہیں ہو رہا ہے اور مہنگائی مزید زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ دنیا بھر کی اسٹیبل فوڈ گندم کی شارٹیج کے باعث چکی مالکان کی کاروبار بھی بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ آٹے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے نہ صرف عوام بلکہ دکاندار بھی تنگ آ چکے ہیں۔ اوپر سے آٹا مہنگا آ رہا ہے، اس طرح دکاندار بھی مجبور ہو کے مہنگا چلانا پڑتا ہے۔ گورنمنٹ کا کام ہے تاکہ کھانے پینے والی چیزوں میں کمی کرے، اور دکانداروں کو اور ساتھ میں جو عوام ہے، غریب عوام ہے، سب کو ریلیف دیا جائے۔ انتظامی عدم توجہی کے باعث بلوچستان کے گرین بیلٹ والے علاقوں کے سینکڑوں ایکڑ زمین تاحال بھی سیلابی پانی کی لپیٹ میں ہیں، جس کی وجہ سے گندم کی کاشت بہت کم کی گئی ہے۔ آنے والے دنوں میں گندم کی شدید قلت پیدا ہو سکتی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت آٹے کی بحران کو کنٹرول کر کے قیمتوں کو کنٹرول کرے تاکہ غریب عوام کو ریلیف مل سکے اور مزدور طبقہ 2 وقت کی روٹی آسانی کے ساتھ کھا سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مصری بگٹی، وش نیوز، جعفر آباد۔